اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، شکر اور احسان کہ ہم سب کو آج پھر دینی مجلس کے لیے ایک دوسرے سے آن لائن جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور شکر اور احسان کہ ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ایمان والا اور غیر ایمان والے میں فرق یہ ہے کہ ایمان والا الحمدللہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، علم کے سائے میں ہے، قرآن کی ہدایت کے سائے میں ہے، اور غیر ایمان والا ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، حق کو تلاش کر رہا ہے، سچ کو، ٹروتھ کو تلاش کر رہا ہے، اور وگیان کا سہارا لیتا ہے، سائنس کو سب کچھ مانتا ہے، سائنس کے تھرو فیکٹس کو ٹٹولتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع بھی قرآن مجید اور سائنس ہے۔ جیسا آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سائنس ایک سبجیکٹ ہے، ایک برانچ ہے نالج کی، علم کی، جس کے ذریعے لوگ فیکٹس کو سمجھنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ سائنس ایکسپیریمنٹ کے تھرو، ریسرچ کے تھرو حق کو، سچائی کو، فیکٹس کو سامنے لاتا ہے، لیکن خود سائنس بنانے والا انسان ہے۔ انسان جو کہ خود غلطیاں کرتا ہے، گناہ گار ہے، ناسمجھ ہے، بہت سارا علم اس کے پاس آج بھی نہیں ہے۔ تو سائنس کو پیدا کرنے والا، بنانے والا خود انسان ہے جو خود محتاج ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو بنانے والا خود محتاج ہو تو وہ سبجیکٹ، وہ برانچ بھی محتاج ہی رہے گی۔ یہ ظاہر سی بات ہے۔ اس بات کو ہم میتھس کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بات کا ایزمشن کرتے وقت ہی وہ چیز غلط ہو تو پورا کا پورا میتھمیٹکس غلط ہو جائے گا، پورا کا پورا سالوشن غلط ہو جائے گا۔ تو سائنس ایزمشن پر چلتا ہے، اور وہ ایزمشنس کئی مرتبہ، بعض مرتبہ غلط ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ریزلٹ بھی غلط آتے ہیں۔ اس لیے وہ خود اپنی بات کو کئی مرتبہ بدل دیتا ہے۔ کئی سالوں میں سائنس خود اپنی جو فیکٹس اس نے ظاہر کیے تھے اس میں چینج کر دیتا ہے، اس میں چینجز لا دیتا ہے، پھر بولتا ہے ریوائزڈ ایڈیشن ہے، پھر کہتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ نیا ہوا ہے، نئی ریسرچ ہوئی ہے، اس کے مطابق پرانی ریسرچ کو ہم رد کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ سائنس خود ایک محتاج سبجیکٹ ہے جو آج تک مکمل نہیں ہو پایا اور نہ کبھی مکمل ہو پائے گا، کیونکہ سائنس ایزمشنس پر چلتا ہے، اس کے پاس کچھ بیس نہیں ہے۔ اس کو چلانے والا، اس کو سمجھنے والا خود انسان ہے جو خود اپنے آپ میں نامکمل ہے، جو خود نہ اس کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کو مار سکتا ہے، وہ خود محتاج ہے۔ تو سائنس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، بنانے والے اور سبجیکٹ خود اپنے آپ میں محتاج ہیں۔ اب یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ کئی مرتبہ اس کا ایگزامپل بھی سمجھ لیں کہ پہلے سائنس کہتا تھا کہ ایک یونیورس ہے، ایک سولر سسٹم ہے۔ پھر کچھ سالوں میں سائنس نے بولا نہیں، بہت سارے یونیورس، بہت سارے سولر سسٹمز ہیں۔ پہلے سائنس سمجھتا تھا کہ سورج اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور زمین یعنی کہ پرتھوی، ارتھ اس کا چکر لگاتی ہے۔ پھر کچھ سالوں بعد سائنس نے بولا نہیں، سورج بھی گھومتا ہے، وہ بھی ریوالونگ ہے، ارتھ بھی ریوالونگ ہے۔ تو یہ سب باتیں سائنس بدلتا رہتا ہے وقت کے مطابق۔ ہم دیکھتے ہیں میڈیکل آرگنائزیشن بھی، جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی باتوں کو بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں اس سے یہ ایسا ہوتا ہے، اس طرح سے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے، پھر کچھ وقت بعد بولتی ہے نہیں، اس سے ایسا نہیں ہوتا، اس طرح سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سب باتیں ایک پائیدار نہیں ہے، فکس باتیں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایک پرفیکٹ نالج، پرفیکٹ علم نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اپنا وقت نہ ضائع کرتے ہوئے سمجھیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور پھر سائنس اس کا محتاج کس طرح سے ہے۔ قرآن اپنا آپ میں کس طرح مکمل کتاب ہے، اپنا آپ میں پرفیکٹ نالج ہے، علم ہے، اور سائنس کس طرح محتاج ہے۔ سب سے پہلے ہم شروعات میں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 پر دھیان دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 1 میں؟
قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں ہی دیکھیے آپ، علم کا سمندر پہلی لائن میں پہلی آیت مبارکہ میں ہے، جس کو سائنس بیچارہ آج تک نہ سمجھ پایا، آج بھی اس کی کھوج میں اس کی ریسرچ میں لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے لیے ہے، اور ساتھ میں ایک نالج دیا، ایک علم دیا، علم والے کو دھیان دینے والے کے لیے لکھا ہے کہ رب العالمین، تمام جہانوں کا، تمام سنساروں کا، تمام یونیورسز کا۔ اب مطلب قرآن مجید کی پہلی لائن میں ہی یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ایک سولر سسٹم نہیں ہے، کوئی ایک یونیورس نہیں ہے، ایسے کئی یونیورس ہیں، ایسے کئی سولر سسٹمز ہیں، اور جسے قرآن مجید نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا، وہ سائنس آج اس کے لیے کہہ رہا ہے، اور آج کئی مرتبہ رد کرنے کے بعد، اپنی بات سے مکرنے کے بعد سائنس کہتا ہے کہ ہاں دیر آر مور دین ون سولر سسٹم، مور دین ون گیلیکسی، ہے نا۔ سائنس بیچارہ اب سمجھا، لیکن ابھی بھی پوری ساری گیلیکسیز کو، سارے سولر سسٹم تک آج تک نہیں پہنچ پایا، جسے 1500 سال، 1450 1500 سال پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے ایمان والوں کو یہ علم عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ پہلی لائن پہ اگر غور کریں تو تمام جہانوں کا رب سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سائنس سے کتنے آگے ہیں، اور سائنس ہمارے سامنے کتنا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلی لائن میں ہی ہم نے سائنس کو رد کیا، سائنس محتاج ہے، اور قرآن مجید کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید اپنے آپ میں علم کے لیے مکمل کتاب ہے، ایک پرفیکٹ بیس ہے، ایک فیکٹ ہے، حق ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے ہی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر دیکھیے آپ، پھر علم کا خزانہ ہے۔ اس خزانے میں، علم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا آیا کہ یہ وہ کتاب ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اپنا آپ میں فیکٹ ہے، یہ اپنا آپ میں بیس ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ یہ حق اور باطل میں فرق فرماتی، حق اور باطل میں فرق دکھاتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حق کیا ہے، بیس کیا ہے نا، اور انسان کو کس طرف جانا چاہیے، کس بات سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب سورہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی تمام سورہ مبارکہ ہیں۔ اب آئیے، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دینا، رات دن کا بدل دینا، یہ سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کر دینا، مطلب کہ اب اس پہ غور کرنے والی بات ہے، ہم ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں تو ہمیں علم کا خزانہ ملتا ہے۔ ہم اگر سرسری نگاہ سے اس کو پڑھ لیں ترجمے کو تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کے لیے آپ کی نگاہ ہونا چاہیے، آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے بھر دیا پورے قرآن مجید کو، صرف ضرورت ہے ہمیں اس پہ کانسنٹریٹ ہونے کی، غور کرنے کی۔ کیا فرمایا؟ بے شک آسمانوں، یعنی کہ آسمانوں سے مطلب پلورل ہے نا، یہ اس پہ دھیان دینا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ورڈ یوز کرا، لفظ یوز کرا آسمانوں، تو سائنس بھلے ہی نہیں سمجھ پایا ہو اس وقت کہ کتنے آسمان ہیں، لیکن اسلام نے ایمان والوں کے لیے قرآن مجید میں فرما دیا آسمانوں مطلب کہ ایک سے زیادہ آسمان ہے، اور پھر دوسری سورہ مبارکہ میں الگ الگ جگہوں پر آیا 7 آسمان ہیں۔ مطلب قرآن مجید کتنا علم دے رہا ہے، ہمیں صرف ایک لفظ پہ دھیان دینا، بے شک آسمانوں مطلب ایک سے زیادہ آسمان ہے نا، اور زمین کا پیدا کر دینا، رات دن کا بدلتے ہوئے آنا جانا، اور انسانوں کے کام کی چیزیں لے کر جو کشتی سمندر میں بوجھ اٹھائے چلتی ہے۔ اب اس بات پہ غور کریے کہ ایک کشتی ہے جو ڈوب نہیں رہی، سمندر میں ڈوبتی نہیں ہے، انسانوں کے لیے سامان لے کر ذریعہ بن گئی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، اور پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اب یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھیجا، مردہ زمین کو زندگی دی، اس زمین کو، سوکھی زمین کو، بنجر زمین کو پانی سے زندگی ملتی ہے، یہ بھی ایک سائنس
اب سمجھتا ہے کہ ایک سسٹم ہے پورا ایواپریشن کا، جس سے پانی ایواپریٹ ہوتا ہے، بادل بنتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر زمین کو پانی ملتا ہے، بارش کے بعد زمین لہلہا جاتی ہے، ہری ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے کتنے سال پہلے بول دیا کہ ہم نے مردہ زمین کو زندگی دی اور پھیلا دی ہے اس میں ہر طرح کے جاندار اور ہواؤں کا الٹ پھیر۔ اب پھر اس لفظ پہ دھیان دیجئے، ہواؤں کا الٹ پھیر، مطلب کہ ہوا صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں چلتی۔ سائنس بھی اس بات کو اب سمجھا، اس کو مانا ہے نا، سائیکلون کو سمجھا، ہر چیز کو سمجھا کہ ہواؤں کا الٹ پھیر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا، ہم ہواؤں کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں، مطلب ہواؤں کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں، ہواؤں کو اپنے حساب سے اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ اور زمین و آسمان کے بیچ بدلیاں جو حکم کے ادھین ہیں، اللہ کی مرضی سے چلتی ہیں۔ اب بدلیاں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بارش کا پانی لے کر آتی ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے چلتی ہیں، اور ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ یہ سب سمجھانے کے بعد فرمایا کہ ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب آپ غور سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں سب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اور ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لائن میں، ایک ایک آیت مبارکہ میں علم کا خزانہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں پارہ نمبر 11 کی سورہ ہود۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور ہر جاندار کے رہنے کی جگہ اور اس کے رزق کو اور اس کے مرنے کی جگہ یہ سب ہمیں معلوم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یہ تمام باتیں ہم نے پہلے ہی ایک کتاب لوح محفوظ میں درج کر دی ہیں۔ مطلب ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر کچھ علم لکھ رکھا ہے۔ اب سائنس اس پہ غور فکر کرتا رہے، ڈھونڈتا رہے، لیکن اللہ کے علم میں تو پورا سب کچھ پہلے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا میں لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، چرندوں پرندوں کو بنایا ہے، جانوروں کو بنایا ہے، انسان کو بنایا، شیاطین کو بنایا، جنات کو بنایا۔ تو ہر چیز کو بنانے والا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اب لوگ اس کے لیے ریسرچ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سائنس کے ذریعے اس کو پڑھیں، اس کی تہ تک جائیں، لیکن اللہ تو تمام علم کو رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ اور سب سے بہتر علم والا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ہمارے لیے بہت سارا علم کا خزانہ بھیجا، تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی دیر ہے۔ تمام سائنس کا جو چھوٹا سا، قرآن کے سامنے چھوٹا سا علم، اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن کے سامنے سائنس بہت ادنا علم رکھتا ہے، تو جو قرآن مجید سے علم حاصل کرے گا اس کے سامنے اسے سائنس بہت ادنا لگے گا، بہت چھوٹا لگے گا۔ تو بس ہمیں غور فکر یہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو عربی میں بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی بہت دھیان سے، بہت غور سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ رکھا ہے۔ تو اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں، اب 6 یہ دن ہیں یا پیریڈ سمجھ لیں، اس کو یہ سیگمنٹ سمجھ لیں، تو وہ ایک عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ کے نزدیک وہ 6 دن کس طرح ہیں، کس کے برابر ہیں، اس کی کیا کوانٹٹی ہے۔ اس کے لیے مفسرین اور محدثین سے سمجھنا، اس کی تفسیر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ موٹا موٹا ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، 6 ایام میں پیدا فرمایا، اور اس کا عرش مبارک یعنی پائے تخت پانی پر تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک پانی پر تھا، اور پھر اس نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اس نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ بھی ہم نے اس سے صاف ظاہر ہوا اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، اور ہمارا عرش پہلے پانی پر تھا، اور اب وہ عرش اعظم آسمان پر ہے۔ اور ہمیں انسان کو پیدا کیوں فرمایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمیں ایمان والوں کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیں انجوائے کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ سائنس سمجھتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، لیکن قرآن مجید کیا سکھا رہا ہے کہ تم کو پیدا فرمانے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، تمہیں موت دینے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، تمہاری زندگی میں ایک آزمائش ہے،
تمہیں کسی آزمائش سے کسی مقصد سے پیدا فرمایا, اسی سے تمہیں موت آئے گی, اسی آزمائش کے بعد تمہیں موت آئے گی, اور ایک پوری زندگی مقصد کے تحت ہے. تو یہ قرآن مجید ہمیں سکھا رہا ہے. سائنس اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کسی جاندار کو کیوں پیدا ہوتا ہے, جاندار کیوں پیدا ہوتا ہے, کیوں مر جاتا ہے. اس سوال کا جواب سائنس کے پاس نہیں کہ کوئی انسان کیوں پیدا ہوتا ہے, کیوں مر جاتا ہے. یہاں پر سائنس نرتر ہے, اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے نا. یہاں کتنا بڑا بھی سائنٹسٹ ہو, کتنا بڑا بھی ڈاکٹر, سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ پیدا کیوں ہوا اور مرا کیوں, تو وہ کہے گا آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم, اس کے پاس کوئی علم نہیں. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ ہود میں کہ ہم نے تمہیں کسی مقصد سے پیدا فرمایا, تمہیں ایک خاص مقصد سے, خاص آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. اب تمہیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی جینا ہے, بسر کرنا ہے نا. تو سورہ ہود کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ نحل, پارہ نمبر 14 میں سورہ نحل. اب یہ سورہ نحل تو پوری کی پوری سورہ مبارکہ سائنس کے تمام برانچز سے جڑی ہوئی ہے. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو تو اسے سورہ نحل ضرور پڑھنا چاہیے. سورہ نحل پڑھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے علم کا خزانہ سورہ نحل میں دیا ہے. اس میں فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, جیوگرافی بھی ہے نا. تمام کھگول شاستر, سائیکلوجی, بایولوجی مطلب جیو وگیان, اور تمام علم سے بھری ہوئی ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ کو خاص طور سے سورہ نحل کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, دیکھیے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ ہے. ہمارا مطلب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے, اور وہی ہمیں پیدا فرماتا ہے, وہی ہمیں مارتا ہے. تو اس میں آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ زمین میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں. اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ پیدا کرنے والا, مارنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب اس پہ غور کرنا ہے آیت نمبر 15 پہ کہ زمین میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں, یعنی کہ اب زمین پر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں جو تم کو لے کر کہیں ایک طرف جھک نہ پڑے. یعنی کہ بیلنسنگ سمجھیے آپ. دنیا کی بیلنسنگ کس طرح سے ہوئی, پہاڑوں کے ذریعے بیلنسنگ کی ہے تاکہ زمین ایک سائڈ جھک نہ جائے, وزن سے اس کا بیلنسنگ بگڑ نہ جائے. تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کھڑے کر دیے. اب اس کے پیچھے مقصد سائنس نہیں سمجھ سکتا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا کہ جو تم پہاڑ دیکھتے ہو یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس زمین کو تھامے ہوئے ہیں, بیلنسنگ کرے ہوئے ہیں. جس طرح سے ایک کھیل ٹھوک دی جاتی ہے, ایک کیلا ٹھوک دیا جاتا ہے نا, کسی چیز کو تھامنے کے لیے کیلا ٹھوک دیا جاتا ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے کیلے ٹھوک دیے ہیں. پہاڑ کو تم ایسا مت سمجھو کہ بنا وجہ, بنا کسی مقصد کے ہم نے کھڑے کر دیے. اس کے پیچھے مقصد بیلنسنگ کرنا ہے, زمین کو بیلنس کرنا ہے نا. پھر فرمایا ہم نے اس میں ندیاں جاری کر دی اور قدرتی راستے بھی بنا دیے تاکہ تم چل کر اپنی منزل پر پہنچ سکو. اللہ اکبر. یعنی کہ پہاڑوں میں راستے بنا دیے, ندیوں میں راستے بنا دیے, ندیوں میں کشتی کے ذریعے تم اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہو. اب یہ کشتی کا یعنی کہ بوٹ کا, شپ کا چلنا, جہاز کا چلنا بھی ایک قدرت کی نشانی ہے. اتنے پانی پر اللہ تعالیٰ نے کشتی کو چلا دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, انسان کی بس کی بات نہیں ہے نا. تو کئی ٹن وزن لے کر شپس چلتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ کے علم سے ہو رہا ہے. اور آگے فرمایا اور بہت سی نشانیاں اس نے بنا دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اور خاص طور سے دھیان دلوا رہا ہے انسان کا, بندے کا, کہ دھیان دو کہ اللہ ہے اور اس نے اس چیز کو بنایا, کیوں بنایا. فرما دیا اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں پھر ایک نالج آ گیا, دیکھیے ہے نا. تو یہاں پر جو ستاروں کے ذریعے مطلب کہ جو ہم دیکھتے ہیں ستارے, اس کے ذریعے بھی کچھ علم والے جانکار لوگ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ اس کی ستاروں کے جھنڈ کو, اس سے جو آکرتی بنتی ہے, جو سائز اور شیپس اور جو کریٹ ہوتا ہے, جو لوگ جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں کہ سپت رشی منڈل کدھر ہے اور یہ سیم بن رہا ہے, یہاں پر یہ فگر بن رہی ہے, جو اس کا نالج رکھتے ہیں وہ اس سے ڈائریکشن حاصل کر لیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اس میں نشانی چھوڑ دی کہ تم ان ستاروں کے ذریعے اپنی منزل پا لیتے ہو. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نحل میں کتنا سارا نالج بھر دیا, کتنی ساری باتیں ہمیں سمجھا دی. تو اس کو پوری کا پوری سورہ نحل کا ترجمہ ضرور پڑھیں, اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. اب اسی کا
آیت نمبر 66 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں فرمایا سورہ نحل میں، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت کا نشان ہے، یعنی کہ یہ جو جتنے جانور ہیں چوپائے 4 پائے والے، اس میں بڑی عبرت کا نشان ہے، یعنی کہ اس میں بھی آپ سیکھ لے سکتے ہو، اس سے نالج لے سکتے ہو۔ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان میں جاری کر کے ہم نے ایک صاف ستھرا خالص دودھ تم کو پلایا۔ سبحان اللہ۔ اب جانور کے پیٹ میں سب کچھ ہے، گوشت بھی ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ سائنس اس کو نہ تو سمجھ سکتا، نہ اس طرح کا کوئی معجزہ پیش کر سکتا، نہ اس کا کوئی سیمپل بنا سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنا آپ سیپریٹ ہو جاتی ہیں، خون الگ ہو جاتا ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صاف ستھرا خالص دودھ نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ دودھ کو ہم نے پیدا کر دیا، یہ سائنس پیدا نہیں کر سکتا گوشت اور خون کے بیچ میں سے، کوئی سائنٹسٹ آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ کبھی پیدا ہوگا جو گوشت اور خون میں سے دودھ نکال دے۔ یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے سائنس پڑھنے سمجھنے والوں کے لیے یہاں نشانی پیدا کر دی اور ہم تک پہنچا دیا۔ مطلب کہ دودھ ہمارے لیے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے کہ ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے گلے سے بہت آسانی سے اتر جاتا ہے، یعنی کہ اچھا لگتا ہے، پینے میں اچھا لگتا ہے، دودھ پینے سے طاقت آتی ہے، پینے سے ٹیسٹ آتا ہے، پیٹ بھراتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا کہ اب تمہارے لیے یہ نشانی بھی ہے اور تمہارے لیے رزق کا سامان بھی ہے۔ دودھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، اور ایک نشانی بھی چھپی ہے اس میں کہ کس طرح سے گوشت اور خون سے سیپریٹ کر کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دودھ پیدا فرمایا۔ اب سورہ الحج پارہ نمبر 17 میں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ جہاں کھلا چیلنج ہے عام انسان کو، سائنس والوں کو، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، تمام ڈاکٹرز کو، تمام سائنٹسٹ کو، تمام انسانوں کو، سورہ الحج پارہ نمبر 17 میں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر تم سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کہ سائنس آج تک ایک مکھی نہیں بنا سکا، روبوٹ بنا دے وہ الگ بات، لیکن ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اس مکھی میں اللہ تعالیٰ نے 2 خوبی رکھی ہیں، اس خوبی میں ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے۔ اب سائنس مکھی بنا بھی لے تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک پر میں بیماری ڈال دے اور دوسرے پر میں شفا ڈال دے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے ایک پر میں تو بیماری رکھی ہے اور دوسرے پر میں شفا رکھی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو تم سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ پھر سورہ النور میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر جاندار کو ایک پانی سے، یعنی ایک طرح کے لکوڈ سے پیدا فرمایا۔ اب یہ علم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں انسان کو، مچھر کو، کیڑے مچھلی، جاندار، تمام جانداروں کو، تمام چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف یا گندے پانی سے پیدا فرمایا۔ کوئی مچھر گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے، کوئی مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو بھی پیدا کرنے کے لیے ایک لکوڈ، ایک فارم آف لکوڈ چاہیے۔ ایسے ہی ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح سے ایک فارم آف لکوڈ سے پیدا فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی نشانی دے دی کہ ہم نے تمہیں اس طرح سے پیدا فرمایا کہ کوئی صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، کوئی گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے کچھ مچھر گندے پانی میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ مچھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاف پانی میں، کولر کے پانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی علم دے دیا قرآن مجید میں کہ ہم نے اس طرح سے سب کو پیدا فرمایا۔ اب سورہ سبا میں آیت نمبر 12، 13، 14، یہ سب اس سورہ مبارکہ میں پارہ نمبر 22 کی سورہ سبا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم دیا ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے قابو میں کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا علم سائنس کا بھی چھپا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی چھپا ہے۔ اب دھیان سے آپ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 12 میں سورہ سبا، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا تھا،
1 महीने के रास्ते का हवाई सफर सुबह के थोड़े वक्त में पूरा कर लेते थे। यानी कि अब ये भी अल्लाह की कुदरत है कि किससे कौन सा वो काम किस तरह से लेना है, किसको कितना कितनी ताकत देना है, कितनी कुव्वत देना है, ये भी अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए, खास बंदों के लिए अलग अलग रखता है। सूरह सबा में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने खास ताकत अता फरमाई थी कि वो एक महीने के रास्ते को कुछ लम्हों में पूरा कर लेते थे, है ना। उनके पास इस तरह से अल्लाह ताला ने ताकत दी थी। उनका अपना एक हवा में सफर करने का एक तरीका था, और 1 महीने की वापसी की उड़ान शाम के थोड़े वक्त में पूरी कर लेते थे, है ना। तो ये अल्लाह ताला ने उन्हें एक तख्त दिया था, ये समझ लीजिए कि उन्हें एक ऐसा, जो आज हम आज रॉकेट्स बना रहे हैं, है ना, मिसाइल्स बना रहे हैं, उसका पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि हमने अपने बंदे से को वो भी ताकत दी थी कि वो कुछ वक्त में उस सफर को तय कर लेता था, जो महीनों का सफर था। फिर सुनिए, सुलेमान के लिए तांबे पीतल के तांबा पीतल को इस तरह से बहा दिया, नरम कर दिया था कि उसके रब के हुक्म से जिन्न भी सुलेमान की ताबेदारी करते। अब तांबे पीतल का नॉलेज, उसको अलाइज बनाना, उसको पिघलाना, ये भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को नॉलेज दिया था, जो साइंस अब यूज कर रहा है। साइंस को बहुत बाद में पता चला कि किस तरह से अलाय बनाए जाते हैं, क्या तांबा होता है, क्या पीतल होता है, उसको कैसे ढाला जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो कब से इस काम को कर रहे थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले का वाकया, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत और ये इल्म दे दिया था। और जिन्न भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुलामी करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रब से जिन्न भी, जिन्नात भी उनके ताबे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जिन्नात काम करते थे। वो कोई उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा चाहते, आयत नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा चाहते, जिन्नात बड़ी बड़ी मेहराबें और किले डिजाइन करते और तामीरात बना देते। यानी आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में इंजीनियरिंग को अल्लाह ताला ने खुद सिखाई, और जिन्नात उनके लिए काम करते, मेहराबें बनाते, किले की डिजाइन बनाते, महल बनाते, और इस खाने के थाल सजाते। फिर तालाब से मछलियां पकड़ते, और उनके लिए हर चीज उनके लिए तैयार करते। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म अपने बंदों को, जिसको जैसा चाहा वैसा इल्म दिया, और जिसके ताबे जो जिन्नात तक को ताबे कर दिए, उनके हुक्म के मुताबिक चला दिए। तो ये सब अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह की अजमत है, उसकी कुदरत है। अब देखिए फिर आगे आयत नंबर 14 में फरमाया, फिर जब हमने सुलेमान की मौत का फैसला जारी किया, तो मौत की खबर जिन्नातों को ना हो सकी। अब ये तो फरिश्ता लेके आता है ना, मौत का फरिश्ते ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की। हर इंसान को मरना है, चाहे आम इंसान हो, चाहे पैगंबर हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनको भी मौत आना थी। उनका मौत का फैसला हो गया, उनकी रूह कब्ज कर ली गई, लेकिन जिन्नातों को इसकी खबर ना हो सकी। जिन्नात उनके काम में लगे रहे, वो समझे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़ा होकर हमें देख रहे हैं, तो वो उनका हुक्म की तामील करते रहे। जिन्नात नहीं समझ सके। फिर एक घुन का कीड़ा उनकी लाठी को खा गया। अब देखिए, घुन का कीड़ा होता है, ये भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजारों साल पहले बता दिया कि एक कीड़ा होता है, हमने उसे पैदा फरमाया, जो लकड़ी को खा जाता है। अब ये देखिए साइंस, यहाँ भी नॉलेज, इल्म देखो। वो घुन का कीड़ा उनकी लाठी को खा गया, और सुलेमान अलैहिस्सलाम सलाम की वो जिस लकड़ी को, लाठी को पकड़ के वो खड़े थे, वो लाठी जब पूरी पोली हो गई, उसे घुन के कीड़ा ने खा लिया, तो वो सब कमजोर हो गई। तो वो जब टूट के गिरी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसके साथ गिर गए। तब जिन्नातों को खबर हुई कि ये तो चलेगा इस दुनिया से। अब इस बात का इल्म उन्हें तब कब हुआ कि जब वो उनकी लकड़ी, उनकी लाठी गिर गई, और वो गिर गए जब जिन्नात को इस बात का इल्म हुआ। या कि अल्लाह ताला ने मतलब इसके जरिए कितनी सारी बातें समझा दी कि हम जिन्नात को भी इल्म उतना ही देते हैं जितना चाहते हैं। जिन्नात इस बात को नहीं समझ सके थे कि इनका विसाल हो गया, इस दुनिया से चले गए। जिन्नात का इल्म भी, नॉलेज भी एक लिमिटेड है। अल्लाह के पास सब सारा नॉलेज है, सारा का सारा इल्म है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि गैब का इल्म भी जिन्नात को नहीं होता है, जब ही जानते हैं जब हम उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, है ना। तो अब ये तमाम बातें इस बात से साबित हो गई, जाहिर हो गई कि ये इल्म अल्लाह ताला के पास है, और जिसे चाहता है उतना इल्म दे देता है। अब देखते हैं आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम जिनसे सहारा हासिल करने का तुम दावा करते हो, उनको पुकार कर देखो,
کہ تم کو کچھ نہ دے سکیں گے۔ سن لو کہ ایک تنکا برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں کہیں بھی ان کی اور ہماری کبھی بھی ساجھیداری نہیں رہی۔ اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے پر ان کو درجہ دیا جائے اور اللہ کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت بھی نہیں۔ یعنی کہ یہ تمام قدرت رکھنے والا، تمام طاقت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ تمام علم ہمیں قرآن مجید سے مل رہا ہے۔ پارہ نمبر 23 میں یاسین شریف میں آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے جانوروں کو، چوپایوں کو انسان کے بس میں کر دیا۔ اب دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا علم ہے کہ طاقتور جانور، چوپائے، گھوڑے، ہے نا، بیل، بھینس، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیے، اس کے بس میں کر دیے، جن کی سواری بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ ملک میں آیت نمبر 19 میں پرندوں کی مثال فرمائی۔ پھر دیکھیے سائنس، دیکھیے آپ سائنس جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سائنس پڑھتے ہیں، تو سائنس کا علم قرآن مجید میں کتنے پہلے سے ہے۔ جو سائنس اب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا اب سمجھ رہا ہے، تو یہ سائنس کا ایک چھوٹا سا علم ہے جو قرآن کے سامنے بہت ادنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے پرندوں کی مثال فرمائی۔ اب پرندوں پہ غور کرو، کیسے پنکھ پھیلائے اور سکڑے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پر پھیلا کر بھی اڑ لیتے ہیں، پر سکڑ کر بھی اڑ لیتے ہیں، اپنی مرضی سے جس ڈائریکشن میں مڑنا چاہتے ہیں ادھر مڑ جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر آج سائنس نے راکٹس بنائے، ایروپلینس بنائے، ہیلی کاپٹرس بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کب سے اپنے پرندوں کو یہ طاقت دے دی کہ جس ڈائریکشن میں اڑنا چاہتے ہیں، جیسا اڑنا چاہتے ہیں، اوپر نیچے پر پھیلا کر سکڑ کر اڑ لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم ہی نے انہیں تھامے رکھا ہے۔ سبحان اللہ! مطلب اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو، چرندوں پرندوں کو، سب کو بنایا ہے، اور جیسا چاہتا ہے انہیں جلاتا ہے، جیسا چاہتا ہے انہیں مار دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم میں اور اللہ کے نظام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی، اسے غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو، سمجھنے میں، پڑھنے میں جو کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب اور اپنے رحم و کرم کے صدقے اور طفیل میں معاف فرمائے، اور ہماری کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو، نیکی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھائی، جتنے لوگ بیمار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سب کے ساتھ آسانی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے تمام بھائیوں کو جو بیمار ہے، سب کو شفا، تندرستی اور صحتیاب عطا فرما دے۔ اللہ اس نیکی کے ذریعے، اس نیکی سے، ٹوٹی پھوٹی نیکی سے کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحتیاب عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ایصال ثواب عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں سب کو جنت الفردوس عطا فرما، سب کو ایصال ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے تمام رشتہ داروں کا، ہمارے والدین کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دنیا آخرت کی تمام کامیابی، بھلائی، رحمتیں اور برکت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔